جس مسئلے کو اٹھایا گیا ہے یہ سیاسی مسئلہ ہے جس میں ہمارا عملی کوئی تجربہ نہیں ہے. علمی دنیا کے کام کرتے ہیں اس میں 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں، لیکن سیاسی معاملات کے لیے انہی اشخاص کو آنا پڑے گا جو مخلص ہیں. اب جو یہاں پر طے ہوا ہے کہ ایک مسلمانوں کا فرنٹ ہو، تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اس فرنٹ کو کمیونل نہیں بننا چاہیے. پہلے ہی وعدے کر دینا چاہیے کہ یہ صرف مسلمانوں کے کام کے لیے نہیں ہے بلکہ دیگر قوموں کی سیاسی صحیح زندگی کے کام کرنے کے لیے. مسلمانوں کا تو مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے کو آپ اس طرح سے اپنا حل کریں گے تو جو مخالفین ہیں وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو مسلم مسئلہ بنا لیں، حالانکہ یہ مسئلہ ملک کی آزادی پر سوال اٹھا دیا ہے. اس نے مسلمانوں کو تو نقصانات پہنچ رہے ہیں، لیکن اس نے ملک کی آزادی، ملک کے اتحاد کو چیلنج کر چکے ہیں. یہ اس کو آپ ظاہر کریں. تفصیلات آپ کو معلوم ہے تو اب لمبی تقریر کی ضرورت نہیں ہے. میری اتنی گزارش ہے کہ کام کریں، لیکن ہم ہرگز کمیونل نہ بنے. کام تو کریں مسلمانوں کے، غیروں کے بھی کام ہو. اگر ہمارے پہلے یہ کام کرنے کے بعد پہلے خیز بعد درویش، تو ایک بات تو یہ کی جائے کہ اس کو کمیونل لیول سے بچایا جائے. اب تک بھی کوششیں کی گئی، 60 سال کے اندر ہمارے بزرگوں نے کوششیں کم نہیں کی، کوششیں برابر رہی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں. ان نوجوانوں نے جو آگے بڑھ کے کام کیا ہے، اللہ پاک ان کو اجر خیرت اور اجر جزیل عطا فرمائے کہ اس کی ضرورت تھی. لیکن ابھی تو ایک نشست ہو گئی ہے. اگر واقعتاً اس کے اثرات چاہیے تو ایک مستقل اس پر ورک کرنے کی باڈی فوری ہونا چاہیے، جیسے کہ اعلان کیا گیا، اور اس نے ورک کرنا چاہیے پولیٹیکل میدان میں. آپ عموماً علماء پالیٹکس سے وہ نہیں ہیں، وہ اپنے علمی میدان میں کام کرتے رہتے ہیں. اورنگ آباد میں خاص طور پر اس میدان میں کیجئے، بہترین رہنمائی کریں گے. لیکن سیاسی کے لیے، سیاست کے لیے آپ کے پاس ان لوگوں کو آپ کو لانا پڑے گا جو اس میں تجربہ رکھتے ہیں. ہاں، علماء ایک کام کریں گے کہ یہ ماہرین سیاسیات اگر شرعی حدود کو پھلانگیں گے تو روکیں گے. جیسے اب تک ہوا وہ نہیں ہونے دیں گے. وہ سینٹرلائز ہونے کے بعد ہوگا کہ سینٹرلائزیشن ہونا چاہیے ہر کام میں، اور کام ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، دینی ہو، دینی مدرسوں کا ہو، جدید تعلیم کا ہو، یا جو سماجیت کا ہو. سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کو یہی ہو رہا ہے کہ جس کی تعلیم ان کو دی گئی تھی اس کا عملی طور پہ پتہ ہی نہیں ہے. تو حضور نے جب ہی فرمایا تھا کہ بدل اسلام و غریباً و سیعود و غریبا، اسلام ایک اجنبی حالت میں آیا اور اجنبی ہو جائیں گا، وہ یہ حالت ہے بھی. تو میرا عرض کرنا یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور مخلوق خدا کو بھی فائدہ پہنچے تو آپ کو شریعت پہ عمل کرنا لازم ہے. اب علماء نے عمارت شریعہ کو وجود میں لا چکے ہیں، لیکن ابھی اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے؟ کیا عمارت شریعہ ابھی کوئی آرڈر جاری کرے تو مسلمان اس پر عمل کرنا بل کو آنکھیں بند کر کے شروع کریں گے؟ وہ فورس ہے اس میں ابھی. تو عملی طور پہ دیکھنا چاہیے کہ فورس، کیونکہ آئے بغیر چارہ نہیں ہے، وہ آئے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا
तीसरे दिन तदफीन हुई है। हालांकि हुजूर का खुद इरशाद है अज्जलू बिदफनिल मय्यित, मैयत को जल्दी दफन करो। इतना लेट वो सहाबा जो रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन है उनके सामने हुआ है, तो सवाल है कि क्यों हुआ? तो उसकी वजह बयान किया है उलमा ने कि जब तक के अमीरुल मोमिनीन का इंतखाब नहीं हुआ, बाहर के जितने कबाइल थे उनसे मशवरा बाकी था, इस वजह से लेट हुआ। आज मुसलमानों ने 80-90 साल का अरसा गुजारे चुप चुप का अमीर बनाकर, तो अगर ये चलता रहेगा तो ये जाने वाला नहीं है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, जो भी मुसीबत तुमको आती है वो तुम्हारी कमाई होती है। और फरमाया वयाफ़ु अन कसीर, ऐसा नहीं कि जितना कमाए हम तुमको सजा दे रहे हैं, बहुत माफ करने के बाद ही हशर है कि हमारे नौजवानों को जो है कत्ल किया जा रहा है, बेइज्जत किए जा रही हैं, और फिर भी अभी अभी छोटे छोटे घरौंदे बने हुए हैं, वो चलेगा नहीं इस्लामी एतबार। अब सवाल ये पैदा होता है कि इज्तिमाइयत कैसे कायम है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, जो भी पॉलिटिकल लाइन का उसमें उसको डाल दीजिए, एजुकेशन का उसको डालिए उसमें, और वो सेंट्रलाइज हो। अब जाके मुसलमानों के मसले हल हो जाएंगे। और इसको आखिर तक अल्हम्दुलिल्लाह इमारत शरिया जो प्योर रिलीजियस है उसने आज तक अपने आप को कम्युनल लेवल से बचाया है, अल्लाह का शुक्र है। तो इसकी ज़रूरत है कि जो भी काम किया जाए उसको कम्युनल लेवल, हाँ खामाखा कोई लगाता है तो उसका कोई वजन नहीं है, और लोग भी समझते हैं। अब तो ये हाल हो गया है गैर मुस्लिमों का, अल्लाह उन पर फजल करे कि क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। देखिए इस वक्त जो पोजीशन आ गई है, अभी मुसलमान समझदारी के साथ काम करेंगे तो फ़ायदा उनको भी होगा, अपनों को। बहरहाल मैं लंबी तकरीर नहीं करना चाहता, सारे लोग जानने वाले हैं। पॉलिटिक्स के लिए वो ग्रुप बने, वो काम करे। हमारा पॉलिटिक्स के अंदर कोई ऐसी लाइन नहीं है कि हम आपको गाइड कर सके, आप वो बॉडी लाइए लेकिन सेंट्रलाइज हो। बहरहाल आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।